صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی حضرت عائشہ سے نکاح کیوں کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی بیٹی حضرت عائشہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا، لیکن حضور میں تو آپ کا بھائی ہوں، نہ تو اس طرح آپ کی وہ بھتیجی ہوئی، اور چچا بھتیجی کا نکاح ہو نہیں سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، لیکن عائشہ تو میری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ ماجدہ حضرت ام رومان کا پہلا نکاح عبداللہ زادی سے ہوا۔ عبداللہ کی موت کے بعد آپ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بیٹا اور حضرت عبد الرحمن اور ایک بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نصیب ہوئیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما خلیفہ مسلمین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس اور مبارک خاندان میں پیدا ہوئیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر کے گھر میں بنی ہوئی مسجد میں جاتے اور قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایسے وقت میں موجود رہتی اور فیض اٹھاتی۔ ہر چند کے بچپن کا زمانہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن مقدس بندوں کو نوازنا اور بلند مقامات پر پہنچانا ہوتا ہے، وہ ابتدا ہی سے انہیں بے پناہ صلاحیت اور خوبیوں سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ ایک واقعہ حضرت امام ولی الدین محمد بن عبداللہ خطیب رحمۃ اللہ علیہ مشکوت تشریف میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ گڑیوں سے کھیل رہی تھی۔ ان گڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں بائیں 2 پر لگے ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے بارے میں دریافت فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا کہ یہ گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فوراً جواب دیا، کیونکہ حضرت سلیمان کے گھوڑوں کے پر بھی تو تھے۔ جب ام المومنین حضرت خدیجہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین رہنے لگے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دوسرا نکاح فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس سے کروں؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کی، آپ چاہیں تو بیوہ عورت سے یا کنواری لڑکی سے نکاح کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون کنواری ہے اور کون بیوہ ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا، بیوہ تو سودا بنت زمع ہے اور کنواری تو اس شخص کی بیٹی ہے جو ساری کائنات میں آپ کو بہت عزیز ہے، یعنی عائشہ بنت ابوبکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ تم عائشہ کے بارے میں بات چیت کرو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ میں اس کے بعد سیدہ ام رومان کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ تمہارے لیے بہت عظیم خوشخبری ہے جس میں دنیا و آخرت کی بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کون سی خوشخبری ہے؟ میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کا ذکر فرما رہے تھے، تو انہوں نے کوئی جواب دینے کی بجائے کہا، تھوڑا انتظار کرو، ابھی میرے شوہر ابوبکر تشریف لانے ہی والے ہیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ کچھ ہی دیر بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لائے تو میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ کیا یہ ان کے لیے صحیح ہے؟ عائشہ تو ان کی بھتیجی ہے۔ حضرت خولہ واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر میرے اسلامی بھائی ہیں اور اسلامی بھائیوں کے ہاں نکاح کرنا جائز ہے۔ یہ بات جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس مبارک ترین رشتے کو فوراً قبول کر لیا، لیکن جو کہا اس سے پہلے حضرت عائشہ علیہ السلام کی نسبت پیر بن موتم کے بیٹے سے طے کر چکے تھے۔ نہ ہو جانے اس لیے ان لوگوں نے یہ بھی پوچھنا ضروری سمجھا کہ حضرت خولہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق جابر بن موتم کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اب لوگوں نے ہماری بچی کا رشتہ مانگا تھا، اب تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ جابر بن موتم کے گھر والے اب تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ موتم نے اپنی بیوی سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ اگر یہ لڑکی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا لڑکا بھی اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جائے گا، اس لیے ہمیں یہ بات منظور نہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ان دونوں کی رائے جان کر واپس آئے۔ اب انہیں اس بات کا غم نہیں تھا کہ وعدہ خلافی کا کوئی خطرہ تھا، انہیں خوشی ہوئی اور مسرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ آنے کے بعد حضرت خولہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہا آپ کا پیغام مجھے بصرِ چشم قبول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کا پیغام سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عائشہ صدیقہ سے آپ کا نکاح کر دیا۔ مہر کی مقدار 400 درہم مقرر ہوئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائیں تو اس وقت آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنو حارث ابن خرجر کے محلے میں قیام فرمایا۔ یہاں آپ اپنی والدہ کے ساتھ 8 مہینے تک مقیم رہیں۔ اس وقت مدینہ منورہ کی ایک آب و ہوا بڑی سخت تھی، جس کی وجہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آنے والے اکثر حضرات بیمار ہونے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں بہت زیادہ بیمار ہو گئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب صحت یاب ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر بلا لیجئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میری دولت قبول فرما لیجئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے قرض لے کر حضرت عائشہ صدیقہ کو بھجوا دیا۔ چند عورتیں دلہن کو لینے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئیں۔ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آواز دی۔ وہ اس وقت اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھولنے میں مصروف تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کا منہ دھلایا، بالوں کو اچھے طریقے سے سنوارا اور پھر ان کو اس جگہ لے آئے جہاں انصار کی خواتین بیٹھی ہوئی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دلہن بنی۔ وہ بھی وہاں پہنچی تو مہمانوں نے کہا تمہارا آنا خیر و برکت اور نیک وبال ہو۔ یہ صدا لگا کر دلہن کا شاندار طریقے سے بڑھ چڑھ کر استقبال کیا۔ تھوڑی دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما آئے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سہیلی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے معزز ترین مہمان کی خاطر مدارت کے لیے ایک پیالہ دودھ پیش کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خوش دلی کے ساتھ قبول فرما لیا اور اس میں تھوڑا سا دودھ بھی پی کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جانب بڑھایا۔ چنانچہ انہوں نے حیا کرتے ہوئے پیالہ لے لیا
اس میں سے تھوڑا سا دودھ پی لیا۔ اس طرح شوال کے مہینے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بڑی شان اور بڑی سادگی سے رخصت ہو کر گئیں۔ سن 58 ہجری کے ماہ رمضان کے مہینے میں حضرت بیمار ہوئیں اور انہوں نے وصیت کی کہ انہیں ام المومنین اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ ماہ رمضان کی 7 تاریخ منگل کی رات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کا وفات ہو گئی۔ آپ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئیں اور وفات کے بعد ان کی عمر 66 برس تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو روزانہ عصر کے بعد تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے جاتے اور ہر ایک کی ضرورت معلوم کر کے اس کی تکمیل فرماتے ہیں۔ جب سفر پر روانہ ہوتے تو ازواج مطہرات اور انہی کے درمیان بیٹھ جاتے، جس کا نام نقل آتا اسے ساتھ لے جاتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا، صرف حضرت مریم علیہ السلام کا نام لیا۔ اس کی بھی خاص وجہ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کوئی نہیں تھے، اس لیے ان کو ماں کی جانب سے مخاطب کیا گیا۔ دین اسلام سب سے غیرت مند ہے، اس لیے قرآن پاک میں کسی عورت کا نام نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت والے ہیں، اس کے بعد میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں، اور مومن بھی غیرت مند ہوتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ اے پیغمبر اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیجیے کہ وہ اپنے اوپر عاجزی لٹکا کر رکھیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسی عورتوں کو دیکھا ہے کہ جو جینز پینٹ شرٹ پہنتی ہیں، افسوس مگر نماز کی پابند ہیں، ایک لمبی چادر لے کر نماز شروع کر دیتی ہیں، اور ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں، نقاب ہوتا ہے مگر باطن میں کچھ اور ہے۔ دین اسلام سب سے غیرت مند دین ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ ان کے دور خلافت میں فجر اور عشاء کی نماز کے لیے باقاعدہ 7 مسجد میں جاری کرتی تھی۔ حضرت عمر کو یہ بات اپنی طبعی غیرت کی وجہ سے پسند نہیں تھی، مگر وہ منع نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ حضرت عبداللہ بن عمر یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لیے حضرت عمر پسند نہ ہونے کے باوجود اپنی اہلیہ کو مسجد میں جانے سے نہیں روکتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ غیرت کا اظہار بہت اچھی چیز ہے، لیکن جو حقوق عورت کو شریعت نے دے رکھے ہیں، انہیں غیرت کے نام پر ان سے روکنا درست نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، 2 قسم کی عورتیں جہنمی ہیں، میں نے انہیں دیکھا، کچھ مردوں کے پاس گئیں اور گائے کے دموں جیسے کوڑے ہوں گی جن سے وہ لوگوں کو ماریں گی، اور دوسری قسم کی وہ عورتیں جو کپڑے پہن کر باوجود بھی ننگی ہیں، وہ مائل ہونے والی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، ان کے سر بگھتی اونٹوں کی کوہان کی طرح اونچے ہوں گے، یہ دونوں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی اس کے ہوا کو پائیں گی۔ میں نے ایسی عورتوں کو بھی دیکھا ہے کہ جن کو دیکھ کر مجھے یہ حدیث مبارکہ یاد آ جاتی ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا پر ایسی عورتیں جن کو مشہور ہونے کا شوق ہے بلکہ جنون ہے۔ ایک حدیث پڑھیے، حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں نمائش اور شہرت کا لباس پہنے گا، اسے قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کا لباس پہنایا جائے گا، پھر اس میں آنکھ برکا دے گا۔ سوشل میڈیا کو اپنے علم میں اضافے کے لیے استعمال کریں، یا اعلیٰ دین کا چراغ ہے،
اور اس طرح کے ہزاروں سائنسی گروپ ہیں اور لاکھوں اسلامی پیجز ہیں جن پر جا کر سنہری تحریر پڑھیے اور اپنی زندگی پر مقصد کو اپنائیے، کیونکہ جو باتیں کتابوں میں نہیں مل سکتی وہ ان گروپ میں مل جائیں گی۔ اور ان جگہوں سے کبھی ٹک ٹاک یا کسی بھی سوشل میڈیا پر جا کر مشہور ہونے کا خیال آئے تو اوپر والی حدیث کو نہ بھولنا، غیرت پر تعلق مرد اور عورت دونوں شہر اسلام نے دونوں کا یہ حق ہے اور وہ ان کو مساوی تسلیم بھی کرنا ہے۔ اگر دوسرا فریق ان کے خاص حق میں دوسرے کو شریک کرتا ہے تو اس پر غصے کا اظہار کرے اور احتجاج کرے۔ حتیٰ کہ کسی مرد کے ایک سے زائد بیویاں ہوں تو ان بیویوں کا یہ حق بھی اسلام میں تسلیم کیا گیا ہے کہ وہ باہمی معاملات کے تناوز کو برقرار رکھیں اور فرق کو محسوس کریں تو اس کا اظہار کریں۔ چنانچہ نسائی کی روایت میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک بار اپنی باری والے دن تھوڑی دیر کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا۔ انہیں خدشہ ہوا کہ آپ کسی اور بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں میں انگلیاں داخل کر کے یہ دیکھا کہ آپ غسل کر کے تو نہیں آئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرت کو نہ صرف اچھا جذبہ قرار دیا بلکہ اس کا احترام بھی کیا۔ چنانچہ صحیح روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جنت کی سیر کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محل میں دیکھا اور اس میں داخل ہونا چاہا، مگر کونے میں ایک خوبصورت خاتون کو وضو کرتے دیکھ کر رک گئے اور محل کے اندر نہیں گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے بیان کی گئی ہے کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کا خیال آ گیا۔ ایسے ماحول میں اسم و آفت کے ماحول کو قائم رکھنا اور ان کے تقاضوں کے لحاظ سے گھر کے سربراہ کی ذمہ داریوں میں شمار کیا گیا ہے۔ چنانچہ ان نسائی کی روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر جنت حرام کر دی گئی ہے، اور پھر اس کی وضاحت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے کہ وہ شخص جو اپنے گھر والوں میں بے حیائی کی باتیں برداشت کر لے۔ مجھے تحریر یہ کہ یہ جس حال میں مرضی ہو اپنے من کو صاف رکھے، کسی کے متعلق بدگمانی نہ کرے۔ آپ کتنی بڑے عہدے دار پر بھی قائم رہ جائیں لیکن کبھی دین پر انگلی نہ اٹھائیں۔ ہمارا دین اس بات کو ناپسند کرتا ہے اور وہ اس کا بدلہ لے کر رہتا ہے۔ یہ بات باریک نکتے کے بعد ہے کیونکہ ہمارا دین سب سے غیرت مند ہے اور اپنے رویے کے ساتھ ساتھ روپے پیسے عہدے کی وجہ سے بعض دفعہ دین پر اعتراض کر دیتا ہے۔ تاریخی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان سے خلافت سے دستبرداری کا مطالبہ کرنے پر باغی جب انہیں شہید کرنے کے لیے گھر میں داخل ہوئے تو امیر المومنین کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عربوں کی روایت کے مطابق سر کے بال بھی کھول کر حملہ آوروں پر رحم کی دہائی دینا شروع کر دی۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے خلافت میں چلا کر آواز دی کہ اپنی چادر اوڑھ لو، کیونکہ تمہارے ننگے سر ہونا میرے لیے ان لوگوں کے حملے سے زیادہ تکلیف نہ ہے۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے تھے اور ظہیر تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ان کے حجرے میں تشریف لائے اور ایک نوجوان ان کے حجرے میں بیٹھا تھا۔ آپ یہ دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھانپ لیا اور فوراً وضاحت کی کہ یہ یا رسول اللہ میرا رضائی بھائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو مجھے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔